السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں مشق کے دوران ہمارے بیٹوں کو جو مشکلات پیش آئیں، اہم سوالات اٹھے، وہ 7 ہیں۔ آج ہم نے اپنے ہر بھائی کو ایک الگ کتاب دے دی ہے اور منہج سمجھا دیا کہ آپ بھائیوں نے پہلے 10 راویوں کو 5 بار مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے مطالعہ کرنا ہے، پھر جو چیز سمجھ نہیں لگ رہی مجھ سے پوچھیں۔ بھائیوں نے پوچھا، اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سب بھائیوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ تو آج کا سارا دن اور ساری رات آپ بھائیوں نے جو کتاب میں نے خاص کی ہے الگ بھائی کے لیے، اسی کے ساتھ دن رات گزارنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 50 راویوں کو ضرور آپ 5 بار پڑھ کے ان کا خلاصہ لکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مثلا محترم آپ کے ذمہ کون سی کتاب ہے؟ عبد الباسط بھائی کے ذمہ کتاب ہے الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین۔ جب ہمارا بھائی سارا دن ساری رات اسی کتاب کے ساتھ گزارے گا، اس کا منہج سمجھ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سمجھ آئے گا۔ اس کی باریکیاں، مشکلات، سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کتاب کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ کار ہے، استفادے کا یہ طریقہ ہے، تو شرح صدر ہوگی۔ جو کتاب آج میں نے مختص کی ہے ہر بھائی کو، تو آج سارا دن رات اسی کے ساتھ گزارے گا، اسی کی تلخیص کرے گا۔ 10 راویوں کی تلخیص کر کے مجھے دکھاتے جائیں، مشکلات آئیں تو لکھوائیں، اس کا ہم جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلے دن کل ہم کتاب تبدیل کر دیں گے۔ کل ہم کتاب مثلا عبد الباسط بھائی کو کل ہم الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم دے رہے ہیں، تو باقی آپ بھائیوں کی بھی کتابیں تبدیل ہو جائیں گی، تاکہ کل دوسری کسی کتاب کے منہج میں، پڑھنے میں، دراسہ میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، تلخیص میں جب گزرے گا دن رات، اس کتاب کا منہج بھی سمجھ آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ پہلا سوال بھائی نے کیا، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم میں راوی کے نام کے بعد کبھی آتا ہے سامیہ، کبھی آتا ہے رواعن، کبھی رواعن ہو، تو اس کا یہ کیوں ہے اس طرح؟ بیٹو، پہلے بھی میں نے اشارہ سمجھایا تھا کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں رواعن سے مراد ہوتا ہے راوی کے اساتذہ کا ذکر، راوی کے، اور رواعن سے مراد ہے راوی کے شاگردوں کا ذکر۔ آئی سمجھ؟ تو لفظ سامعہ بھی محدثین استعمال کرتے ہیں کہ اس راوی نے سنا ہے فلاں سے، تو سامعہ کے بعد بھی اس راوی کے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آئی سمجھ؟ سامعہ کے بعد راوی کے شاگردوں کا ذکر ہے۔ اگر راوی کے نام کے بعد رواعن آ جائے جرح و تعدیل کی کتابوں میں، تو مراد اس راوی کے اساتذہ ہیں۔ اگر راوی کے نام کے بعد رواعن ہو جب آتا ہے، تو اس سے مراد راوی کے شاگردوں کا بیان ہے۔ اور کئی کتابوں میں لفظ روا استعمال ہوتا ہے، لیکن کئی میں یہ بھی نہیں ہے، بس ان اور انہو لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ روا انہو ملے تب ہی شاگردوں کا ذکر ہے۔ تو بس اوقات محدثین لفظ ان اور انہو استعمال کر کے شاگردوں اور استادوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔
دوسرا سوال، بعض راویوں پر ذاہب الحدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لفظ ذاہب الحدیث کس درجے کا ہے؟ خلاصہ یہ ہے بیٹو، یہ بھی ضعیف راوی پر جرح ہوتی ہے لفظ ذاہب الحدیث۔ یہ جو ہماری کتاب ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، اس میں آپ اس کو جہاں مراتب کا ذکر ہے، جرح و تعدیل کے مراتب، وہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بھائی نے سوال کیا کہ لسان المیزان اور تہذیب التہذیب کے مطالعہ کے دوران بار بار آیا انتہا، تہذیب التہذیب میں بھی یہ انتہا ہے، آپ دیکھا آپ نے، اور لسان المیزان میں بھی انتہا ہے۔ تو اس کا بیٹو جواب یہ ہے، لسان المیزان یہ حاشیہ ہے میزان الاعتدال پر۔ جس بھائی نے ہم سے سوال کیا اس کو میں نے کہا بیٹا یہی لسان کی عبارت انتہا سے پہلے والی میزان میں پڑھیں، جب وہ پڑھی تو ایک ایک حرف وہی تھا، سمجھا گی نا؟ تو انتہا کا مقصد کہ یہاں میزان للذہبی کی عبارت ختم ہو رہی ہے، آگے ابن حجر رحم اللہ کی طرف سے اپنا حاشیہ ذیل حاشیہ اضافہ انہوں نے کیا ہے۔ انتہا کے بعد ابن حجر کی عبارت ہے، انتہا سے پہلے لسان میں امام ذہبی کی میزان والی عبارت ہے۔ واضح؟ تہذیب و تہذیب میں بھی لفظ انتہا کا استعمال ہے، تو کیا مطلب؟ انتہا سے پہلے تہذیب الکمال کی بحث ہے، تہذیب الکمال کی، انتہا کے بعد یا لفظ قلت بھی استعمال کرتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب و تہذیب میں، تو قلت یا لفظ انتہا کے بعد وہ امام ابن حجر کی طرف سے اضافہ ہے۔ واضح؟ اور یہ دونوں باتیں مقدمہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ مقدمہ میں ایک بچے نے سوال کیا کہ جی الجرح و تعدیل میں بار بار آتا ہے کالا ابھی، کہیں آتا ہے سمیت ابھی، تو ابھی سے مراد کیا ہے؟ میرے عزیزو، کتاب مرتب کی ہے امام ابن ابی حاتم رازی نے، بیٹے نے کتاب لکھی ہے، مرتب کی ہے۔ ابن ابی حاتم رازی جب بھی کہیں میرے باپ نے کہا یا میں نے اپنے باپ سے سنا، تو اس سے مراد ہے امام ابو حاتم رازی۔ امام لکھ لیں، ابھی سے مراد ہے امام ابو حاتم رازی۔ اور یہ الجرح و تعدیل میں بار بار آتا ہے۔ جب ہم امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی کتب علل میں، کتب سوالات وغیرہ، کتاب السنہ وغیرہ، ہر جگہ یہی کہتے ہیں کالا ابی، تو وہاں کون سے ابھی مراد ہیں؟ امام عبداللہ کے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ بھی بھائی نے سوال کیا کہ نزیل بغداد لکھا ہے راوی پر، اسے کیا مراد ہے؟ بیٹو نزیل میں نا اترنا، نازلہ کی من ہوتا ہے اترا، اترنا، آنا۔ نزیل بغداد کا مطلب ہے یہ راوی اصل تو کسی اور شہر کا تھا، ملک تھا، لیکن زندگی کے ایک حصہ میں یہ پکے پکے بغداد آ گئے، نزیل بغداد، بغداد میں آنے والے، پھر بغداد ہی رہے۔ آگے سمجھو، میں قصوری ہوں، قصور کا ہوں، زندگی کے کسی حصہ میں یمن چلا جاؤں، مصر، اردن، دمشق چلا جاؤں، تو میرے نام کے ساتھ عربی میں لکھا جائے گا نزیل دمشق۔ ابن بشیر ہے تو قصوری، لیکن زندگی کے فلاں حصہ میں یہ دمشق آ گئے تھے، پھر وہاں ہی رہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی راویوں کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظرن، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ فیہ نظرن۔ بیٹو فیہ نظرن، جس راوی کو امام بخاری کہیں وہ ضعیف ہوتا ہے۔ اس پر بھی تفصیل ہم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میں لکھی ہے، وہاں سے دیکھ لیں، اس میں تفصیل ہے، وہ وہاں دیکھ لیں۔
ایک بیٹے نے سوال کیا کہ جی جرح و تعدیل جلد نمبر 7 میرے پاس ہے باب العین میں، تو 5-6 راویوں پر لہو صحبہ لکھا ہوا ہے، باقیوں پر نہیں لکھا ہوا۔ یہ میں نے سمجھایا تھا پہلے، بیٹو لہو صحبہ سے مراد ہے اس راوی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت ہے، یہ ان کے ساتھی ہیں، تو مراد صحابی ہوئے نا۔ آگے سمجھ، جب بھی بولا جائے کتب جرح و تعدیل میں لہو صحبہ، مراد ہے کہ یہ صحابی ہے، ممتاز کرنے کے لیے۔ یاد رکھو جرح و تعدیل کے قواعد صحابی پر لاگو ہوتے نہیں، جرح و تعدیل کا فن یہ صحابہ سے نیچے تابعین سے شروع ہوتا ہے، صحابہ پر تعدیل ہی لاگو ہوتی ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے ممتاز درجہ جن لوگوں کو حاصل ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھا گی؟ پھر بھائی نے سوال کیا کہ شادی علی نعمان نے تو اپنی کتاب الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین میں صرف ضعیف راویوں پر مشتمل کتابوں کو جمع کیا ہے جو 29 ہیں، تو بس اوقات وہاں میں نے دیکھا ہے بھائی نے کہا کہ تسی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور بھائی جان بات سمجھیں، کتب ضعفاء میں بھی محدثین نے دیگر علماء محدثین کے اقوال بھی نقل کیے ہوتے ہیں۔ ایک راوی پر کچھ حکم توثیق کے ہیں، کچھ تضعیف کے ہیں، کچھ نے ثقہ کہا، کچھ نے ضعیف کہا، تو ایسے بے شمار راوی، ہزاروں کی تعداد میں راوی کتب ضعفاء میں موجود ہیں۔ مطلب یہ مختلفی راوی ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے، بعض نے ثقہ کہا ہے۔ اب آپ دونوں چیزیں دیکھیں، دیگر کتب جرح و تعدیل دیکھیں، احادیث کا مقارنہ تقابل کریں، دراسہ کریں، اور بعد میں یہ ثابت ہوگا یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ وہ ائمہ محدثین متاخرین وغیرہ کو دیکھ کر ہم راجح مرجوح قرار دے سکتے ہیں۔ لو بیٹو یہ سوال مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈٹ جائیں، آج جو میں نے کتابیں آپ کو دی ہیں دن رات اسی کے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ اب میرے بیٹے اگلے 10 راویوں پر بحث کریں، پڑھیں، 5 بار پڑھیں، پھر اس کا خلاصہ لکھیں، ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔